گوسپ ورلڈ کے ناظرین السلام علیکم دوستو، جب سے اسلام کا ظہور ہوا ہے اسی وقت سے دشمنان اسلام مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹانے کے لیے ہر سازش و کوشش میں مصروف عمل ہیں اور ہر طرح کے گھنونے منصوبے بنا کے اسلام اور مسلمانوں کے لیے زمین کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ویسے تو مسلمانوں کے خلاف بہت سارے لوگ ہیں، لیکن جو نفرت یہودی قوم مسلمانوں کے لیے رکھتی ہے اس کا کوئی ثانی نہیں۔ لیکن اللہ پاک نے مسلمانوں میں ایسے لوگ عطا فرمائے ہیں جنہوں نے میدان جنگ میں کافروں کو نیست و نابود کیا، علم و حکمت میں بھی اپنے ذہین بندوں سے ان کو رسوا کروایا۔ ایسا ہی ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ گوسپ ورلڈ کے دوستو، ایک دفعہ ایک یہودیوں نے بہت ساری سازشیں کر کے ایک ایسا منصوبہ بنایا اور ایسے سوالات ترتیب کیے جن کے جواب ناممکن سے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک بڑے عالم کو بہت سارا مال و دولت دے کر روانہ کیا اور وہ 3 سوال تمام لوگوں سے پوچھتا، یعنی مسلمانوں سے۔ سوال پہلا یہ تھا، اگر اللہ ایک ہے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر اللہ ہے تو اس کا منہ رخ کدھر ہے؟ اور تیسرا سوال کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ گوسپ ورلڈ کے دوستو، یہ سوالات کرتا کرتا پوری دنیا میں وہ سوالات کرتا ہوا بغداد پہنچا، اور جب وہ بغداد پہنچا تو وہاں بڑی بڑی مساجد کا اس نے رخ کیا اور یہ سوالات دہرائے۔ وہاں عام آدمی سے لے کر علماء کرام تک اس کے سوالات کے جوابات نہ دے سکے۔ یہ شخص اپنا فتنہ پھیلاتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور لوگ پریشان کہ آپ کس طریقے سے اس کے سوال کے جوابات دیں۔ یہ شخص یہاں تک کہ بادشاہ وقت کے دربار میں جا پہنچا اور وہاں پر بھی اس نے یہ 3 سوالات رکھے۔ اس وقت حاضر وقت میں جتنے بھی وزیر اور علماء تھے وہ سوالات کے جوابات نہ دے سکے۔ بادشاہ نے اس کو اس کی خوب خاطر تواضع کری اور یہ بھی اندر ہی اندر خوش ہو گیا کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا اور لوگوں کو بھٹکانے میں کامیاب ہو گیا۔ بہرحال دوستو، بادشاہ سلامت کے سامنے جب یہ سوالات رکھے گئے تو بادشاہ نے کہا کہ کل میں ایک ایسے نوجوان کو بلاؤں گا، وہ انشاءاللہ تمہارے سوالات کے جوابات دے دے گا۔ بہرحال اگلے دن مجمع لگا، دربار سجا اور وہ یہودی عالم وہ کھڑا رہا اپنی جگہ پر اور اس نوجوان کو بلایا گیا۔ جب وہ نوجوان آیا تو یہودی عالم بولا کہ بڑے بڑے علماء کرام میرے سامنے سے گزر گئے، اب یہ نوجوان مجھے اس سوال کے جوابات دے گا۔ بہرحال اس نوجوان کو جب آگے کیا گیا تو دوستو اس نوجوان کا نام تھا امام اعظم ابو حنیفہ۔ یہودی نے بڑے مغرورانہ انداز میں ان سے سوال کیا کہ بتاؤ، اللہ ایک ہے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ امام اعظم نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت یہ سوال کر رہا ہے اور سوال کرنے والا مانگنے والا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو اس کی جگہ پہ کھڑا کریں اور میں چونکہ اس کے سوالات کے جوابات دوں گا اور میں دینے والا ہوں تو مجھے میری جگہ پہ کھڑا رکھیں۔ بادشاہ نے حکم دیا اور دونوں کی نشست بدل دی گئی۔ بہرحال یہودی نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا کہ بتاؤ، اللہ اگر ایک ہے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ امام اعظم نے جواب دیا کہ تم 1 سے لے کر 10 تک گنتی گنو۔ یہودی نے 1 سے لے کر 10 تک گنتی گنی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ پھر اس کے بعد امام اعظم نے فرمایا کہ اب الٹی گنتی گنو، 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ جب وہ 1 پر پہنچا تو امام نے فرمایا کہ بتاؤ 1 سے پہلے کچھ ہے؟
اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ بھی ایک ہے, اس سے پہلے کچھ نہیں. اب آ گیا دوسرا سوال. دوسرے سوال میں اس نے کہا کہ بتاؤ اللہ کا منہ کس جانب ہے؟ امام اعظم نے جواب دیا کہ ایک موم بتی لائی جائے. موم بتی جلائی گئی اور اس کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی. امام نے جواب دیا کہ اللہ کا رخ چاروں طرف ہے, کیونکہ یہ روشنی چاروں طرف پھیل گئی اور اللہ ایک نور ہے, اس کا رخ چاروں طرف ہے. اب آیا آخری سوال پہ. آخری سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اس کا جواب امام اعظم نے فرمایا کہ اللہ اس وقت ایک نوجوان سے یہودی عالم کو ذلیل و رسوا کروا رہا ہے. یہ جواب سن کر امام اعظم کا نام اس دربار میں مشہور ہوا. یہودی عالم زندگی بھر کے لیے ذلت آمیز شکست کے بعد وہاں سے رسوا ہو کر چلا گیا. ورلڈ کے ناظرین, یہ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے, اور اگر یہ ہماری کوشش اچھی لگے تو اس کو لائک کریں, کمنٹس کریں, سبسکرائب کریں اور سوشل میڈیا میں بھی آگے شیئر کریں, اور کمنٹس کر کے ہماری اصلاح بھی کریں اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں. تھینک یو. السلام علیکم.